چاہے ڈائننگ ٹیبل لے، چاہے جتنا مرضی روم بنائے، جتنا مرضی یہ گھر بنائے، اس نے گھر کو مرغی کے دربائی بنا کے رکھنا ہے۔ کھٹیا کے اوپر کھانا کھانا، ماں بیٹا بیٹی بچے نوکر چاکر بلی چوہا سب ایک ہی بیڈ روم میں سونا، یہ اس کی عادت ہے۔ گوچو کھٹیا کے نیچے سوئے گا، چنگولا صوفہ پہ سوئے گا، دونوں بیٹیاں کھٹیا پہ سوئیں گے، سب ایک ہی روم میں گھس کے سوئیں گے، اور وہیں پہ کونا میں بلا بلی نیولا مرغی سب سوئیں گے۔ لیکن یہاں پہ بات آیا ویا ازہا شیشی مونی، سیسی پیسی کدھر گئی تمہاری پیشی پیشی؟ بڑا دن ہوئی کہ پیشی پیشی نہیں کر رہی ہے۔ کل بھی ابراہیم کو پیشی پیشی کر کے دکھا رہی تھی، لیکن ابراہیم کو پیشی پیشی دکھی نہیں، نظر نہیں آئی، پیشی پیشی کرتی رہ گئی، لیکن ابراہیم کو شیشی پیشی کو دکھایا ہی نہیں۔ اب تم 2 دن بعد اتنے بڑا چوزا لا کے دکھا دو گے، کس نے سمجھ جانا ہے کہ نیا ہے؟ وہ تو 2 دن کا مہمان تھا نا، تو 2 دن کا مہمان لا کے گھر میں خرید کے رکھ کے اتنے ہی بڑا دکھا دو گے، کوئی نہیں سمجھ پائے گا اس کو تو کیا ہوا، وہ کدھر گیا۔ ہائی فرینڈس، میں کیسے میرے پیارے پیارے بچہ لوگ، ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کے شکر ہے۔ تو ہاں جی کوثر کو دکھا دکھا کے لوگوں کو ایک دم چڑھا رہی ہے۔ جو عورت کومنٹ سے تنگ آ کے کومنٹ سیکشن آف کر دیتی ہے، پرواہ نہیں کرتی ہے کہ یہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں انہی لوگوں سے میری کمائی آتی ہے، انہیں پورا حق ہے کومنٹ کرنے کا، یہ عورت نے کومنٹ سیکشن آف کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایسے ایسے حرکتیں کرنے لگ گئی جو اس کے سبسکرائبرز کو پسند نہیں ہے، لائک کوثر، رات دن صبح ناشتہ میں کوثر، دوپہر کو لنچ میں کوثر، شام کو ڈنر میں بھی کوثر، تو کوثر کوثر کر کے یہ اریٹیٹ کر رہی ہے دیکھنے والوں کو۔ بھائی بھاگ لے نہ دیکھو یہ 5 سیکنڈ وائف کو، تم لوگ کو نہیں پسند ہے نا، تم سب کو پتہ ہے یہ 5 سیکنڈ وائف ہے، تبھی یہ لوگ نہیں دیکھنا پسند کرتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں گناہ گار مت بنو ہم لوگوں کی وجہ سے دوسری عورت کو بٹور کے۔ صبح صبح کرتے کرتے صبح اتنا کر ڈالی کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ صبح صبح دودھ والی چائے نہیں پیا جاتا ہے خالی پیٹ میں، پہلے کھانا کھا لو پیچھے چائے پیو۔ تو ماں کو ہو گیا گیس کی بیماری۔ یہ اس کے ریسٹ کرنے کی عمر ہے، کام کرنے کی نہیں۔ کل ہی تو تم نے بڑکا دیش کا چلوایا تھا ماں سے نا، تو آج تو گیس ہوگا، ظاہر سی بات ہے نا، گیسٹرک کی بیماری ہو جاتی ہے۔ میکرونی بچوں کے لیے بنا رہی تھی یا کوئی نشیڑی کے لیے؟ ایسے لگ رہا تھا کوئی نشیڑی کھائے گا میکرونی، نشہ اتارے گا اپنا، اتنا لال مرچی میں تلا ہوا میکرونی بچوں کے لیے بناتی ہے۔ ارے بھائی اس عورت کو کوئی لے جاؤ، سمجھاؤ کہیں بٹھا کے اچھے سے، اس کو سمجھاؤ، اس کو دماغ دو، اس میں کلاس کوٹ کوٹ کے بھرو۔ پیسہ آ گیا لیکن کلاس نہیں آیا، بےہودگی ابھی تک گھسا پڑا ہے اندر۔ بیکار عورت ہے، دنیا کی اکلوتی بیکار۔ کتنے عرصے بعد اس عورت نے اپنی ماں کو دکھایا ہے کہ میری ماں واقعی میں بیمار ہے۔ روزانہ کھانے پکاتے دکھاتی ہے، بڑھیا کچن میں پکاتی رہتی ہے یا بچے سنبھالتی رہتی ہے، جس کام کے لیے اسے اپنے گھر میں اس نے رکھا ہے۔ تو بڑھیا چلی گئی دربار، یہ درباری بڑھیا ہے، یہ جب بیمار رہتی ہے اسپتال سے تھک جاتی ہے نا تو یہ دربار سے مانگنے لگتی ہے، اللہ سے نہیں مانگتی ہے، یہ اس ٹائپ کی بڑھیا ہے۔ اور سیم حالت ہے کوثر کے۔ میں نے 1000 بار بولا کوثر ایک درباری عورت ہے اور اتنے عرصے سے اسلام آباد میں رہتی ہے کہ اب تک وہ دربار نہیں گئی ہوگی؟ جاتی ہے بھائی، اپنے خاصم کے ساتھ جاتی ہے، ارشد کے۔ گوچو تو ہمیشہ جاتا ہے لیکن سٹو نہیں جاتی ہے، چینل پہ نہیں دکھا سکتی ہے کہ میں بھی جاتی ہوں، وہ بیہائنڈ دا کیمرہ جاتی ہوگی۔ یہ لوگ پورا خاندان، یہ جو احمد پور والے ہیں نا، یہ بڑا درباری لوگ ہیں، لیاقت پور احمد پور کے لوگ ہیں نا جو، یہ بڑا درباری ہے۔ یہ لوگ کو کچھ مانگنا ہوتا ہے دے گو ٹو دربار، اللہ سے نہیں مانگتے لوگ۔ تو بلو رانی تھوڑا زیادہ بیمار ہے اینڈ شی وینٹ ٹو دربار، اللہ سے نہیں مانگ سکتی ہے۔ اللہ کے آگے جب مانگتی ہے تو چپل پہن کے بیٹھی ہوتی ہے نماز پڑھنے، تو کیسے مانگے، ملے گا نہیں نا۔ تو دربار میں جائے گی، وہاں چپل بھی اتارے گی اور دربار کے آگے بھیک مانگ کے چلی آئے گی، یہ کام ہے اس کے۔ منت مانگے گی،
بھائی دربار ہوتے ہیں وہاں جاؤ، جو وہاں پہ مرحوم دفن ہے ان کے لیے دعا مانگ کے آ جاؤ۔ یہ لوگ اس دفن ہوئے مرحوم سے فرمائشیں کرنے لگتے ہیں کہ میری فلانی فرمائش پوری کر دو، ہم آ کے چادر چڑھا دیں گے تمہارے اوپر۔ وہ ہوتے کون ہیں دینے والے؟ دینے والا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہر مذہب کے جو گاڈ ہے نا وہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا۔ کسی کے باپ بھی نہیں دیتا آج کل، دینے والا صرف اللہ ہے۔ تو یہ بلو رانی گئی ہے دربار میں منتیں مانگنے۔ نانا گلو آئے والا ہے، کئی نانا گلو کے ساتھ پیچپ کا تو نہیں منت مانگنے لگ گئی۔ جب سے گلو کو چھوڑی یہ بڑھیا کے ایک دم سے گرن لگ گئی، برباد ہوتی جا رہی ہے بڑھیا۔ بیٹی کے گھر نوکرانی کے فل ٹائم ڈیوٹی لگی پڑی ہے اور برباد ہوتی جا رہی ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے، بی پی اس کے ہائی ہے، اور بیٹی اس کو دیتی ہے اماں لے کھا لے انڈا۔ ہائی بی پی میں انڈا کون دیتا ہے مائی کو کھانے؟ پاگل عورت۔ اوپر سے ماں کو کولیسٹرول اور بی پی بھی ہے، ارشو کا بھی ہے۔ کل ہی تو اس نے بلو رانی سے بڑا سا دیچکی 5 کلو کے دیچکی میں کھیر پکوائی تھی بانٹنے کے لیے، جو ہمیشہ فرائیڈیز کو بلو پکاتی ہے۔ بناتی بلو ہے، اپنا ہلہ بول کرا لیتی ہے، ثواب سٹو بانٹ کے کما لیتی ہے۔ تو اسی لیے ماں کو گھر میں رکھا ہے کہ اماں میرے گھر میں رہو، یہ جو کالا گھوچو ہے نجر بٹو، اس کے رہتے ہوئے کچھ نہیں اثر ہوتا ہے۔ تم رہو گے، مجھے تھوڑا دان پون مجھ سے کرواؤ گے، کچھ تو بنا رہے گا میرا۔ تو ٹائٹل لگا دیا فیملی بلاگ۔ آج تو جا کے اس نے فیملی بلاگ بنایا۔ اتنا دن سے تو یہ بس ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ، ریئیکشن، سوال کا جواب یہی دیتی رہ گئی۔ کل بھی اس نے مجھے جواب دیا ہے، کھٹیا میں سوئے کے کہتی ہے ابراہیم بابا بابا چلا رہا تھا۔ وہ آواز ابراہیم کے تھا ہی نہیں، پہلا بات اتنا نیچے روم سے نہیں آواز تھا، یہ اوپرے سے آواز تھا۔ ابراہیم اگر لیونگ روم میں بابا بابا چلاتا تو اس طرح کی آواز نہیں آتا۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ کھٹیا میں لیٹ کے روم کے دروازے پہ موبائل میں بلوا رہی تھی۔ نہ کوئی گھوچو کو بابا بولتا ہے اور نہ کوثر کبھی بابا بابا کرواتی ہے، پاپا بولواتی ہے نا کوثر، تو پاپا آ گیا۔ ایک بار ہم نے سنا تھا کوثر کے منہ سے کہ ابراہیم پاپا آ گیا، تو یہ ابراہیم بابا کہاں سے سیکھ گیا؟ ایک باپ نہیں ہے نا۔ نہ ابراہیم نے بابا بولا، آج تک ابراہیم نے بابا نہیں بولا۔ کوئی لا کے مجھے دکھا دے پرانی ولاگس میں، ابھی جلد سے تو بات کرنے لگا ہے، اب تک تو کا بات نہیں کرتا تھا نا۔ کوئی لا کے دکھائے کہ لے دیکھو ابراہیم کیسے پاپا پاپا کر کے چھوٹ پڑا گھوچو کو دیکھ کے۔ ابراہیم گھوچو کو دیکھ کے ڈرا ڈرا سہما رہتا ہے، کیونکہ وہ باپ نہیں ہے۔ اب بات رہا اس کے بیٹیوں کے، تو بیٹیاں جس طرح گھوچو کو دیکھ کے چھوٹ پڑتے پاپا پاپا کر کے، پاپا نہیں ہوتے ہوئے چھوٹ پڑتے ہیں۔ تو ابراہیم کے تو ولاگ میں تو پاپا ہے گھوچو نا، ریئل میں نہیں ہے، ولاگ میں۔ تو ابراہیم تو نہیں چھوٹتا ہے نا پاپا پاپا کر کے۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے چولہا بنا کے دو، مطلب ابھی ماں سے اور کام کروانا ہے بھائی، تندور بھی منگا کے دو۔ تو یہ سب ماں کہتی ہے یا نوکرانی کوثر کہتی ہے؟ ویسے تو کوثر کی عادت ہے یہ چولہا چوکی ہے تندور نا۔ اتنا عرصے سے کوثر گاؤں میں رہتی ہے، ہمیشہ بچپن سے رہتی ہے نا، یہ بھی تو گاؤں والی ہے، دونوں تو گاؤں والے ہیں۔ لیکن کوثر اسلام آباد جب سے گئی ہے وہاں پہ تندور رکھی ہے اپنے گھر کے پیچھے، پہلے والے فلیٹ کے پیچھے رکھی تھی، ابھی والا کے پتہ نہیں ہے، ابھی بھی ہوگا نا، پہلے تھا تو ابھی بھی ہوگا۔ لیکن گھوچو کو تو تندور کی روٹی نہیں کھلاتی ہے، سسرال والوں کو کھلاتی ہے بھائی، سسرال والے۔ یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، یہ بغیر تندور کی روٹی کے رہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں خود میرے سسرال والے بغیر تندور کے روٹی کے نہیں رہتے ہیں، گھر میں نہیں لگاتے تو پاس میں تندور ہے وہاں سے لے آتے، لیکن تندور کی روٹی کھاتے ہیں۔ اتنا زیادہ کوثر کو ولاگ میں دکھانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، سپورٹریاں ہیں، بڑا ٹرول کرے تھے اس سے کومنٹ میں، اتنا ٹرول کرے تھے کہ بیچاری کو کومنٹ سیکشن کو آف کرنا پڑا۔
تو یہ ان کو چڑھانے کے لیے کوثر کو لائے گئے گھر میں، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج اس عورت کا جو ولاگ ہے وہ ایک دم سے 100% مائنڈ ڈائیورٹنگ ولاگ تھا، کیونکہ اس کے گھر کے دونوں چوزے کو بلے نے کھا لیا ہوگا یا کہیں غائب ہو گئے ہوں گے، جس طرح سے یہ لوگ اسے ٹریٹ کر رہے تھے۔ تو ان کے سیسی اور پیسی شاید مر گئے ہوں گے، جب دیکھو پانی میں پڑا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑا کے ویڈیو بنا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بطخ کے بچے بھیگ بھیگ کے ٹھنڈا ہو جائیں گے۔ چھوٹے بطخ کے بچے اتنا پانی میں نہیں نہاتے ہیں، وہ کارٹون میں نہاتے ہیں، ریئل لائف میں نہیں۔ تو اس نے لگتا ہے پانی میں نہلا کے انہیں مار ڈالا۔ اس کے کام ہے بلی لا کے مار ڈالو، جو بھی لاتی ہے مار ڈالتی ہے، اور جو بھی لاتی ہے کسی کو دے دیتی ہے۔ اس کے پاس ہمت اور اوقات نہیں ہے پالنے کی۔ کتا لاتی ہے کسی کو بھی دے دیتی ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ جانوروں کے ساتھ، جانوروں کے فیلنگ کے ساتھ کھیلنے کی عادت رکھتی ہے، بے شرم مجاز کی رکھیل۔ تو یہ اس کی حرکت ہے بھائی، یہ پرانا حرکت ہے، کوئی نیو بات نہیں ہے۔ تو اس کے شیشی پیشی آر لوسٹ۔ ابھی لوگ کومنٹ میں تام دھام کریں گے نا، تو پھر یہ نیا لے کے آئے گی، پھر یہ اس کا یہ بھی حرکت ہے، دکھا دے گی نیا لا کے، لیکن وہ کدھر گئے نہیں بتائے گی۔ یہ کہیں نہ کہیں باہر کے نوکر نہیں رکھنے کے پیچھے یہ بھی ایک راز ہے کہ اس کے گھر کے پھوور پن، دوگلئی پن، حرام خوری، جھوٹ، چھچوری، دھوکے بازی، ڈرامے بازی، یہ سب باتیں گھر کی باہر نہ جائے، اس لیے یہ گھر میں باہر کے نوکر نہیں رکھتی ہے۔ باہر کے نوکر ہوں گے نا تو وہ تو جا کے باہر بتا دیں گے، ہے میری مالکن کے سر میں سنگ ہے، وہ تو سب کو بتائیں گے۔ ایسے اچمبو غلطیاں کرتی ہے کہ جا کے باہر بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے اس عورت کو گھر میں نوکر نہیں رکھنے کی۔ تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔